السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشیل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ سلطان ملک شاہ نے کیسے دمشق شہر کو فتح کیا، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سلطان ملک شاہ کی وفات کیسے ہوئی۔ دوستوں، سلطان سے ان دونوں میں سے ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شہاب الدین میں سے کسی سرکشی اور بغاوت درائی تھی۔ ہوائیوں کے سلطان ملک شاہ نے اپنے مختلف صوبوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کا جائزہ لیا اور 7,000 لشکریوں کو فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے وزیر باتدبیر نظام الملک توسی نے عرض بھی کیا کہ جن کو آپ فارغ کر رہے ہیں، یہ لوگ نہ تو تاجر ہیں، نہ درزی ہیں، نہ ہی ہنر مند ہیں۔ اپنی روزی کمالیں ان کا ذریعہ معاش تو محض سپہ گری ہے۔ جب آپ انہیں لشکر سے الگ کریں گے تو یہ کوئی کام تو کر نہیں سکتے، یقیناً کسی اور لشکر میں بھرتی ہو جائیں گے، پھر ہمارے ہی خلاف صف آرائی ہو جائیں گے، چنانچہ فتنے برپا ہوں گے۔ تو سلطان ملک شاہ نے جب یہ بات سنی تو اس فتنے کو فرض کرنے پر جو رقم صرف ہوگی وہ یقیناً اس رقم سے کہیں زیادہ ہوگی جو اب ان پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ توسی کی یہ رائے اگرچہ بڑی معقول تھی، مگر سلطان نہ مانا اور اپنا حکم برقرار رکھا۔ نتیجہ وہی نکلا جو توسی جیسے دانشور پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب لشکریوں کو نکالا گیا تھا، وہ سب کے سب شہاب الدین کے پاس بلخ چلے گئے اور اس کے لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ یوں اس کی طاقت بڑھ گئی۔ شہاب الدین تو پہلے ہی بغاوت پر اترا ہوا تھا، اب جو اس کے لشکر کی تعداد بڑھی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اس نے کھلم کھلا بغاوت کی اور سرکشی اختیار کر لی اور ایک زبردست لشکر لے کر اپنے بھائی کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے اس بغاوت کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ شہاب الدین کی بغاوت کو ختم کرنے کے بعد وہ ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ خلیفہ بغداد سے ایک قاصد اس کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ کے لیے مانگنے آیا، مگر اس کی بیوی نے جب 4,00,000 دینار حق مہر کا مطالبہ کر دیا تو معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی تاج الدولہ ارتک نامی سالار کے اکسانے پر اس کے طاق میں تھا کہ کوئی مناسب موقع ہاتھ میں آئے تو وہ اپنے بھائی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرے، اپنے لیے مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام واقعات سے آگاہ ہونے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ الجزیرہ کا رخ کیا۔ وہ وہاں کے حالات اچھی طرح جاننا چاہتا تھا۔ سلطان کے بھائی تاج الدولہ نے جب دیکھا کہ ملک شاہ سلجوقی اپنے مرکز سے دور اپنے لشکر کے ساتھ الجزیرہ میں ہے تو اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سرکشی کر دی۔ تاج الدولہ اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان کے علاقوں میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے سرخش شہر کے قریب سلطان کے ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں سلطان کی طرف سے جو حاکم تھا اس نے تاج الدولہ کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر قلیل لشکر کی وجہ سے شکست کھا گیا۔ مگر اس نے شہر میں رہ کر ایک قاصد نیشا پور کی طرف روانہ کر دیا، اس کی مدد کی جائے، مگر نیشا پور میں اس وقت کوئی لشکر نہیں تھا، نہ ہی کوئی بڑا سالار تھا، مگر خوش قسمتی سے وہاں نظام الملک توسی کا ایک ساتھی ابو الفتوح توسی موجود تھا۔ جب اسے وہ قاصد ملا، اس نے کمال دانش مندی کے ساتھ ایک خط لکھا اور خط میں یہ ظاہر کیا، یہ خط ملک شاہ کے وزیر نظام الملک توسی کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ یہ خط اس نے قلعہ دار امیر منصور کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے تحریر کیا کہ تم اپنا حوصلہ بلند رکھو اور اب مقابلے پر ڈٹے رہو۔ میں سلطان کی ہم رکابی میں ایک بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ابو الفتوح نے یہ خط ایک اونٹنی سوار کو دیا اور اسے ہدایت کی کہ تم تاج الدولہ کے لشکر کے قریب سے اس طرح گزرنا کہ وہ تمہیں مخبر سمجھ کر تم پر شک کر لیں اور تم سے پوچھ گچھ کریں تو تم انہیں بتا دینا کہ تم نظام الملک توسی کا ایک خط قلعہ دار منصور کی طرف لے جا رہے ہو۔ اس اونٹنی سوار نے یہ کام نہایت عمدگی سے سر انجام دیا۔ تاج الدولہ کے لشکریوں نے اس قاصد کو پکڑ کر تاج الدولہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تاج الدولہ نے خیال کیا کہ یہ نظام الملک توسی ہی کی تحریر ہے، کیونکہ یہ تحریر اس سے ملتی جلتی تھی، چنانچہ وہ گھبرا گیا۔
نہ جانے کس وقت سلطان کے سر پر آن پہنچے چنانچہ اس نے فوری طور پر محاصرہ ختم کر کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کو جب معلوم ہوا تو وہ شہر کی طرف آیا جس میں تاج الدولہ نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ مشہور شہر بلخ تھا۔ تاج الدولہ کو شکست ہوئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ازاں بعد اس کو اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ساری زندگی متحرک رہنے کے بعد آخرکار سلطان ملک شاہ کا آخری وقت آن پہنچا۔ سلطان ملک شاہ سے جو کہ بغداد اور تقریب کے درمیانی علاقے میں شکار کھیل رہا تھا، وہ بہت ہی شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس بخار کی وجہ سے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شکار کے بعد یا دوران ہی اس نے غورخور کے کباب کھائے تھے جن کی وجہ سے اس کے معدے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور اسے بخار نے آن لیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اس بخار کی شدت سے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، یہاں تک کہ اسے ایک پالکی میں ڈال کر بغداد لایا گیا، جہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ معالجین نے علاج کیا مگر کسی بھی طرح سلطان کو افاقہ نہ ہوا، اور عالم اسلام کا یہ عظیم سلطان 485 ہجری میں اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ دوستوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں، اچھا سا کامنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔